بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیمہ خان کو دھمکی دی گئی ہے بقول ان کے کہ کم از کم 10 دن کے لیے وہ خاموش رہیں، ورنہ دوبارہ انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، ناقابل بیان سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیل کا تاثر دینا چاہتی ہے، اور یہ سرکاری اخبار نویسوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اس کام کے لیے، لیکن وہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ فل کورٹ کا اجلاس ہوا ہے، اگرچہ اس میں کوئی اہم فیصلہ تو سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ اجلاس ہوتا رہے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ آزاد جج اس میں غالب رہے، خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ، اور پھونک پھونک کر سپریم کورٹ قدم رکھ رہی ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیا۔ میرا خیال ہے اس درخواست کی سماعت سے اور اس پر ہونے والے فیصلے سے اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کا انداز فکر کیا ہے اور کردار کیا ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے پر سپریم کورٹ میں ایک اور ریٹ بھی دائر ہوئی ہے، بہت سی ریٹیں دائر ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ پہ ایک دباؤ ہے حکومت کا اور ایک دباؤ ہے عوام کا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تینوں جج جو ہیں ان کو ممبر نہیں ہونے چاہیے۔ آئندہ سے رانا ثناء اللہ صاحب سے قومی اسمبلی بھی پوچھ لیا کرے، سینٹ بھی پوچھ لیا کرے، اور سپریم کورٹ بھی پوچھ لیا کرے، آسانی ہو جائے گی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف فرد جرم مرتب کی جا رہی ہے، یعنی اب پہلے تو لوگ جو ہیں وہ ان کی مذمت کر رہے تھے، اور ایسی مذمت کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب لوگ وہ کیس بنا رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر جلدی اس پر کوئی کتاب منظر عام پر آ جائے تو۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی صدارت میں فل کورٹ کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جاری ہوا۔ اعلامیہ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے یعنی منصوبہ بندی کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تجاویز دیں، 1 ماہ کی تجاویز ہیں، 3 ماہ کی ہیں، 6 ماہ کے لیے ہیں، اور زیادہ تر ان تجاویز کی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ حمایت کی گئی۔ کس طرح فوجی دیوانی مقدمات نمٹائے جائیں گے؟ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا اس پہ کہ ایک زمانے میں انگریزوں نے جب یہ عدالتیں قائم کی تو لطیفہ کیا واقعہ ہے، تو دیوانی اور فوجداری عدالت ایک ہی ہوتی تھی۔ 12 بجے ایک حاجب باہر نکلتا تھا اور اعلان کرتا تھا عدالت اب دیوانی ہو گئی ہے۔ اب پتہ نہیں عدالت کون سی دیوانی ہے کون سی نہیں ہے۔ تو جسٹس صاحب کی جیسے منصور علی شاہ کی تجاویز کو سراہا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہی اس کا دماغ ہے سپریم کورٹ کا، اور آزاد ججوں کی اکثریت ہے، احترام بھی انہی کا زیادہ ہے۔ احمد نورانی معتبر اخبار نویس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے اس سبکدوش جج خلیل الرحمن رمدے کو جو ان کے ذاتی دوست سے مشورے کے لیے بلایا تھا، مگر میرا خیال ہے ججمنٹ دینے میں تاجیل نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں ابھی سپریم کورٹ کا کردار کیا ہے، کتنا دباؤ وہ سہ سکتی ہے۔ ابھی تک تو پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور جسٹس رمدے نون لیگ کے حامی تو سمجھے جاتے ہیں، مگر وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہیں، ایک مختلف شخصیت ہے۔ دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ حکومت 27ویں ترمیم لانے پر تلی ہوئی ہے۔ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لا رہے، لیکن کہنے کو تو یہ بھی کہہ رہے تھے جیسے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائیں گے، لہذا اطلاعات یہی ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب جو محض ایک کارندہ ہیں اور چابی کا کھلونا ہیں، انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے بارے میں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، الیکشن کمیشن کے مشورے پر عمل کریں گے۔ اب اس پہ سبحان اللہ کے سوا کیا کہا جائے، کیا لوگ آ گئے ہیں جی، کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ حکومت مشکل میں ہے، اس کی اخلاقی ساکھ بہتر نہیں ہو رہی، خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، حکومت زیادہ مشکل میں ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے 2 نام مانگ لیے اسپیکر نے اپوزیشن سے اور حکومت سے، اور یہی جو ہے وہ آئینی بینچ کا تقرر کرے گا، اور پی ٹی آئی نے کمیشن میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت کچھ انحصار اس کمیشن پر ہے۔ اس کے سربراہ کون ہوگا، ارکان کون ہوں گے، ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ محترمہ مریم نواز نے ارشاد فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کا فتنہ ختم ہوا،
اور اس کی سیاست دم توڑ رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں جیسے کہ عرض کیا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت کا تاثر اجاگر ہو رہا ہے، پورے عالم اسلام میں ان کا چرچا ہے، دنیا میں امریکی کانگریس سمیت ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی پہ واویلا ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور والد صاحب ملک سے بھاگ گئے ہیں، خود بھی وہ مطلب پریشر میں جانا چاہتی ہے، ظاہر انہیں اپنا کاروبار بھی وہاں دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے جس میں کچھ سرکاری اخبار نویس بھی شریک ہیں جو خوف پھیلا رہے ہیں، اٹھا لیں گے، پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، سمجھوتا کرنا پڑے گا، ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ہو جائے گی، یا تو ہو گئی ہے یا ہو جائے گی، اور اس کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ او بھائی، اکثریت، اتنی چھوٹی اقلیت اتنی بڑی اکثریت پہ حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے سولینز کے خلاف، فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف۔ سردار لطیف کھوسہ نے درخواست دائر کیا ہے کہ 13 دسمبر 2023 کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 1 ماہ بعد جنوری 24 میں سماعت ہوگی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، اور درست کہنا ہے، کہ پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی، ریاست کے باسیوں کا ریاستی اداروں پر اعتماد ختم ہو چکا، یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے، ابھی سے ان کا سدباب ضروری ہے۔ اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی کی جو موجودہ حالت ہے اس پر جمہوریت سے اور اسمبلی سے ہمارا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور شہباز شریف کی سربراہی میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس کو اسمبلی کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، مگر ان کی پارٹی اس گھنونے عمل کا راستہ روکنے کے لیے مقدور بھر کوشش کرے گی۔ مقدور بھر کیا کوشش؟ اچکزئی صاحب چاہیں تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، بلوچستان میں تحریک اٹھا سکتے ہیں، انہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی حمایت حاصل ہوگی، اور ان پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایک واقعہ یہ ہوا ہے، یہ محترمہ مریم کیا فرما رہی تھیں، اور واقعہ کیا ہوا ہے، اوکاڈا اسٹیڈیم میں کوئی نمرا ہیں گلوکار، انہوں نے پرفارمنس کا آغاز کیا ہی تو اسٹیڈیم عمران خان کے حق میں نعروں سے گونجنے لگا، اتنی شدت سے نعرے گونجے کہ انتظامیہ خوف زدہ ہو گئی، روشنیاں بجھا دی گئیں، اسٹیج کی ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا، مگر نعرے تو بہت دیر تک گونجتے رہے۔ قیدی نمبر 804، وہی جو نعرہ وہ لگاتے ہیں۔ فواد چودھری کی ویسے تو مصالحت کرا دی گئی ہے، اور انہیں میسیج بھیجا کہ ان کے بھائی فیصل چودھری کے ذریعے فیصل کی اور سلمان اکرم راجہ کی بھی مصالحت کرا دی گئی ہے، مگر یہ بیان شاید اس سے پہلے دے چکے تھے وہ کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کو سیاست میں آنا چاہیے، اور فراڈیوں سے تحریک انصاف کو محفوظ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سیاست میں نہ آئیں اور عمران خان کو جعلی لیڈروں کا رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا پیغام مجھے ملا ہے، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن موجودہ صورتحال میں بہت اہمیت اختیار کر گئے۔ ایک نام نہاد انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، اخبار میں بہت تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا ان کی مدد کی جا رہی ہے، بہت تفصیلات ہیں اس میں، اور میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ براہ راست میری معلومات نہیں ہے، مگر اخبار میں اس کہہ رہے ہیں کہ روپیہ بھی نچھاور کیا جائے گا، اور یہ بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا، اور یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر انہیں کامیاب کرا دے، یعنی بے ساکھیوں کے بل پر، کیا یعنی بھیک مانگ کر، انسان کی کیا جبلت ہے غلبے کی کہ بھیک مانگ کر اقتدار چاہتا ہے۔ وہ کوئی 35-40 برس پہلے کی بات ہے، ایک ایم پی اے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، اور کہہ رہا تھا تھوڑی سی عزت کے لیے کتنی بے عزتی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ اور منیب اختر سے استعفے کا مطالبہ کریں گے، جتوا دیا جائے جی، میرا نہیں خیال کہ وہ جیت سکتے۔ 26ویں آئینی ترمیموں کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست ہے جناب بلوچستان ہائی کورٹ بار اور بلوچستان بار کونسل کی طرف سے، اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور اسے کام سے روکنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ کہتی ہیں اپنا علیمہ خان کہ 3 اکتوبر سے ناقابل بیان ہے جو سلوک ان سے کیا جا رہا ہے، بجلی بند اور اخبار بند،
ٹی وی بند، کھانا ایسا دیا گیا جس سے کیا ہوتی ہے، ان کی صحت برباد ہو رہی ہے۔ سزائے موت کے قیدی کو بھی 12 گھنٹے کے بعد باہر نکالا جاتا ہے، ٹہلنے کا موقع دیا جاتا ہے، خان صاحب کو یہ اجازت نہیں دی جاتی، اور 5 دن بجلی بند رہی ہے، اور دھمکی تو انہیں دی گئی ہے کہ خاموش رہیں بقول علیمہ خان کے۔ تو صحت ان کی متاثر ہو رہی ہے، یہ تشویشناک بات ہے۔ اور گرفتاری کی دھمکیاں بھی آپ سے عرض کیا۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کر چکے ہیں، چیف منسٹرشپ سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنے حق میں ہموار بھی کر لیا ہے، سازش بھی کر رہے ہیں، اور سیاسی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے بعض ارکان کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے۔ اس سے نمٹنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے عمران خان سے نمٹ لیں گے۔ عمران خان ہیں اور کارکن ہیں، اور چند مخلص لیڈروں میں بھی چند مخلص ہیں، اور ووٹر ان کے ساتھ ہیں۔ ایسے آدمی کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا، جو عزم و حوصلے کے ساتھ کھڑا بھی رہے اور خلق خدا کی ایسی تائید بھی حاصل ہو۔ یہ قدرت کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو غالب آنا ہے، ان کے عہد کا آغاز ہونا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کی اور فیصل چودھری کی تو ہو گئی صلح، مگر شیر افضل جو ہیں وہ بھی اپنا الگ سے اپنا گیت گاتے رہتے ہیں۔ بھائی جو بات کرنی ہے وہ پارٹی میں کریں، پبلک میں کیا بات کرتے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کی فکر ہے، نمود ذات کی فکر ہے۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تحریک انصاف کو جتنا نقصان اندر سے پہنچ رہا ہے باہر سے نہیں پہنچ رہا۔ کسانوں کو جناب برباد کر دیا، کسان بہت رو رہے ہیں، انہیں ایک کسان کاٹ دیا گیا ہے اور کہا گیا یہ غیر سودی ہے، مگر جب وہ جاتے ہیں لینے کے لیے بینک میں پیسے تو 4% کٹ جاتے ہیں کہ یہ فیس ہے پنجاب بینک۔ فیس کیا ہے بھائی؟ 4% کون سی فیس ہوتی ہے؟ 4% کون سی فیس ہوتی ہے؟ سود ہے۔ اور جب وہ آڑتی سے کھاد خریدنے کے لیے جاتے تو وہ مہنگی ملتی ہے، جو بازار میں ریٹ ہے اس سے کوئی 15-20% مہنگی ملتی ہے۔ برباد کر کے رکھ دیا کسانوں کو، اور مریم نواز محترمہ کو بالکل معاشی اصولوں کو کوئی ادراک ہی نہیں ہے جی، کہ کسان جو ہیں وہ فری مارکیٹ اکانومی کیا ہوتی ہے؟ کسان پھر اپنی قیمت خود مقرر کریں، مگر مہنگی گندم بیچنے پہ مقدمے دائر کیے گئے، پختونخوا گندم بھیجنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ کیوں پابندی لگا دی گئی جی؟ وہاں فلور ملیں بند پڑی رہیں، وہاں لوگوں کو سستا آٹا نہ ملے، گندم فراواں ہے، اور عالمی مارکیٹ سے کے مقابلے میں قیمت ظاہر ہے اب کم ہو گیا، پہلے تو زیادہ تھی، خود خریداری نہیں کر رہی اور پختونخوا بھیج نہیں سکتے۔ زرعی معیشت سے، زراعت سے تو جیسے نہیں چڑ ہے، ٹیکسٹائل سے ایسا لگتا ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹائل کو اور زرعی معیشت کو۔ وہ تو مافیا کہتی ہیں، مافیا کاشتکاروں کو۔ اب کی دفعہ میرا اندازہ یہ ہے کہ الیکشن جب ہوگا تو طوفان اٹھے گا، دیہات سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ طالب علم بھی ناراض ہیں، وکیل بھی ناراض ہیں، اور عام شہری بھی ناراض ہی ہیں سب۔ اور جو صاحب اس وقت کسانوں کا مشکل یہ ہے کہ ان کی کوئی قیادت نہیں ہے، جو صاحب ان کی قیادت فرمانے کے دعوے دار ہیں، آپ دیکھیں مستقل ان کے چہرے پہ ایک شرمندگی اور خفت رہتی ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کو یقین ہے کہ وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی صدارت میں قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس میں جناب قومی اسمبلی کے ممبر اسلم گھمن صاحب کو جو سبکدوش بریگیڈیئر انہیں نکال دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ پہلے وہ ظاہر وجوہ کا نوٹس دیں، خاموشی سے وہ چلے جائے۔ یہ بات تو اب آشکار ہو گئی، بالکل مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی رائے کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ ایک تو عالمی دباؤ پہلے سے تھا، اب یہ ہے کہ یورپی یونین کا کمیشن آیا ہوا ہے، جی ایس پی سٹیٹس ہے ایک چیز، یعنی اگر آپ بنیادی انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس میں کوئی رعایت ملتی۔ اور ہماری جو ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہے اس کی منڈی امریکہ ہے یا یورپ ہے، ہم نے جاپان اور چین کو تو کبھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی نہیں، حتیٰ کہ افریقہ کو بھی نہیں کی، جہاں بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت۔ روایتی انداز ہے ہمارا مارکیٹنگ کا، تو وہ یہ رعایت نہیں ملے گی، اس لیے اس ذہنی دباؤ میں اپنا ان کو رہا کیا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہم دونوں بہنیں فٹ پاتھ پہ کھڑی تھیں، پھر ہمیں گرفتار کر کے لے گئے، ہم پہ قومی اسمبلی کو دھماکے سے اڑانے کا مقدمہ بنایا، دھمکی دی ہے کہ 10 دن کے لیے تو کم از کم خاموش رہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بیانیہ بنایا جا سکے ڈیل کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد جو نہیں ہوا تو اس پہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی، اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے رویے کا
ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو اسلام آباد نے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اپر پولیس نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، وہ ایک بیریئر پہ تو میں ان کی ہوئی تھی۔ اصل جرم اور ہے ایمان مزاری کا کہ وہ حکومت کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہیں اور مظلوموں کے مقدمات لڑتی ہیں اور زیادہ تر مفت لڑتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ قصور قابل معافی تو نہیں ہے۔ آج کے لیے تو بس ابھی تو اتنا ہی، پھر صبح انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب یہ ارادہ یہ کیا ہے، اللہ کرے میں اس پہ عمل کر سکوں، کہ ہر روز صبح بھی بات کی ہوئی، رات کو بہت خبریں آتی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات بڑی اہم خبریں ہوتی ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے بارے میں، تو صبح بھی جو ہے وہ بات ہوگی انشاءاللہ، کوئی 8 بجے کے لگ بھگ یا 8 بجے سے کچھ پہلے وہ گفتگو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔